الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ فرصت ہوتا ہے اور اس کے خیر اور برکت سے بھرپور دن اور راتیں بھی اپنے انتظام کو پہنچ چکی ہیں. اور اس کی بڑی قدر و قیمت والی گھڑیاں اور اس کی رعایت کی اہمیت حامل صبح و شام بھی ہم سے اختیار ہو چکے ہیں. اس چیز پر جتنا بھی ہم سوچ کریں یا حسرت کا اظہار کریں تو بڑا ہی کم ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگلے سال جب یہ مقدس مہینہ دوبارہ آئے تو شاید ہم موجود نہ ہوں. یہ مہینہ بھی گزر گیا اور اس کے بعد اس کے اختتام پر شریعت مطہرہ نے
مومن اور مسلمان کے لیے جو خوشی کے ایام مشروع قرار دیے تھے وہ بھی اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مبارک گھڑیوں کے گزر جانے کے بعد اور پھر عید کے موقع پر مسرت خوشیاں اور محبتیں بانٹنے کے بعد آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مقدس مہینے کے چلے جانے کے بعد اب جو مستقبل کے ایام ہیں ان میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم نے اسی چیز کے اوپر غور کرنا ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ کیا اس مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد ہم بالکل ویسے ہو جائیں جیسے اس سے پہلے تھے، اپنی وہ عادات، اپنا وہ روٹین ورک اور اپنا سب کچھ جیسے اس مہینے سے پہلے چل رہا تھا اور ہم نے اس مہینے میں اس کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، کیا ہم وہی طرز عمل اختیار کریں یا اس کے علاوہ شریعت میں کوئی اور طریقہ اور طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے؟ یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ اللہ کی رضا کا مہینہ، اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے برکت کے نزول کا مہینہ کہ جس میں ہم لوگ بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمارے دل کے اندر یہ بلبلہ ہوتا ہے، یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت والے کام کر گزروں۔ تو یاد رہے کہ جس طرح یہ جذبہ اور یہ بلبلہ، یہ دل کا جوش، یہ دل کی خواہش اور تمنا اس مقدس اور مبارک رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس بات کی طرف کہ جیسا جذبہ اللہ کی اطاعت کا رمضان میں تھا، جیسا جوش اور بلبلہ اللہ کو راضی کرنے کا یا نیک کام کرنے کا اس مبارک مہینے میں تھا، وہی جوش اور جذبہ اور بلبلہ اس مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد بھی قائم رہنا چاہیے اور نیکی کے کاموں کے اوپر، اللہ کی اطاعت کے اوپر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اوپر اور ان کاموں کے اوپر جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور اس اللہ کی شریعت کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رمضان کے مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد
ان تمام باتوں کے اوپر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ جس راستے کے اوپر اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں چلایا تھا، اس راستے سے اپنے آپ کو اس مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد ہٹنے نہ دیں۔ جس طرح رمضان میں وہی راستہ تھا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی وہی کیا ہونا چاہیے؟ راستہ ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر ہی چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رب کائنات نے اپنے نبی جناب محمد علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جن آپ کے صحابہ مسلمانوں اہل ایمان نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، آپ دونوں حضرات کو چاہیے کہ فاستقم، آپ نے اس راستے کے اوپر جس پر اللہ نے آپ کو چلایا ہے اس کے اوپر کیا کرنی ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، دن کی گھڑی ہو یا رات کا کوئی لمحہ ہو، جو بھی حالات ہوں، سال کا جو مہینہ ہو، جو دن ہو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمام حالات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی استقامت اختیار کرنی ہے، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ جو اس منہج کے اوپر چل رہے ہیں، ان اہل ایمان نے بھی اس راستے کے اوپر، اس منہج کے اوپر ڈٹے رہنا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اس راستے اور منہج سے آگے بڑھ کر حد سے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یاد رکھنا وہ رب جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح رمضان میں کیے ہوئے عمل دیکھتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد کیے ہوئے اعمال کے اوپر بھی، تمہارے کیے ہوئے کاموں کے اوپر بھی اس کی کیا ہے؟ نظر ہے۔ اس کی کیا ہے؟ نظر ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ رمضان میں تو معاذ اللہ دیکھتا ہے، بعد میں نہیں دیکھتا، بلکہ فرمایا انہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو، جس مہینے میں کرو، جس وقت میں کرو، جس دن میں کرو، 24 گھنٹے کی جس گھڑی اور لمحے کے اندر کرو، انہ بما تعملون بصیر، جو تم اعمال کرتے ہو وہ کیا ہے؟ ان کو دیکھ رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ سوال کیا گیا نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے والے نے کہا ای الاعمال احب اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہو اور اللہ کو زیادہ محبوب ہو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدْوَمُهَا وَإِن قَلَّ، آپ نے فرمایا عمل اگرچہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کام کرنے والا اس عمل کے اوپر دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، فرمایا اس عمل، وہ عمل جس پر اس عمل کرنے والے نے ہمیشگی اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمیشگی اختیار کیا ہوا عمل اللہ کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ جس عمل پر کیا کی گئی؟ ہمیشگی اختیار کی گئی، جس پر دوام اختیار کیا گیا، اور جس کو تسلسل کے ساتھ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ رب کائنات کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور محبوب عمل ہے نہیں۔ اور حضرت علقمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا اے ام المومنین کیف کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل کان یخص شیئا من الایام، مجھے یہ بتائیے
المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حل کان یخص شیئا من الایام، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو خاص کر کے کوئی عمل کیا کرتے تھے یا آپ کے عمل کرنے کی کیا کیفیت تھی؟ فرماتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہنے لگی لا کان عملہ دیمتاً، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کو چھوڑ کر کچھ دنوں کو اپنے کسی عمل کے لیے خاص نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کا جو عمل ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ ہمیشگی والا ہوتا تھا۔ آپ جو بھی کام کرتے تھے وہ ہمیشگی کے اوپر مبنی ہوتا تھا۔ آپ جو بھی نیکی کا کام اس کی ابتدا کر لیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کو دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنی امت کے لیے اور اپنی امت کے افراد کے لیے۔ یہ امت کے لوگوں جو نیکی کا کام کرو، اگر تم نیکی کے راستے کے اوپر چل پڑے ہو، اس نیکی کے راستے کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنی ہے، دوام اختیار کرنا ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹ جانا ہے، اس نیکی کے راستے سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ نہیں رمضان کا مہینہ ہوا نیکی کے راستے پر، وہ مہینہ گزرا مسلمان میں کیا ہو گیا؟ پیچھے ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی سنت نہیں ہے، یہ شریعت کا منہج نہیں ہے، اور یہ وہ راستہ نہیں ہے جس راستے کے اوپر چلنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم من اللیل، وہ بندہ کیا کرتا تھا؟ پہلے رات کو قیام کرتا تھا، پہلے رات کو قیام کرتا تھا، تہجد کے لیے اٹھتا تھا، رات کو نوافل پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، اور اس طرح وہ رات کی نوافل کا، رات کے قیام کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ثم ترک ذلک، پھر اس نے بعد میں کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص، تو اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے تو رات کو کیا کرتا تھا؟ قیام کرنے کا اہتمام کرتا تھا، بعد میں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تو اس کے طریقے اور راستے کے اوپر نہ چل۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو روک رہے، اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں التمسوا الخیر دہرکم کلہ، لوگوں نیکی کو، نیکی کے کاموں کو، نیکی کے راستے کو اپنی عمر بھر تلاش کیا کرو۔ ساری زندگی تم اس کوشش اور اسی طرح تلاش کے اندر رہا کرو کہ کہاں مجھے نیکی کا موقع ملے اور میں نیکی کا کام کروں۔ یہ نہ ہو بعض مہینے اور بعض ایام مخصوص کر لیے، باقی ایام اور مہینوں کے اندر کوئی پتہ نہیں، نیکی کے کام کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کی اطاعت کا کوئی پتہ نہیں، اور صراط مستقیم سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہے نہیں چل رہا، اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا، اسلاف میں یہ طریقہ نہیں، بلکہ اسلاف تو اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اس چیز کی نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں کہ جس نیکی کے کام کو تم نے اختیار کیا ہے اس کو ساری زندگی کے لیے اختیار کر لو، اس کو عمر بھر کے لیے اختیار کر لو، اس کو زمانے بھر کے لیے اختیار کر لو، اور اس کو محض چند گھنٹوں کے لیے، چند ایام اور چند گھڑیوں کے لیے اس نیکی کے کام کو اختیار مت کرو۔ چند گھنٹوں اور گھڑیوں اور ایام میں تم نیک بن جاؤ، اور جب وہ گھنٹے اور ایام اور گھڑیاں گزر جائیں تم ویسے کے ویسے بن جاؤ۔ صحابہ اور اسلاف کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ حضرت عمرو بن الحم خزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا وما استعملہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعملہ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح له عمل صالح بین یدی موتہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی موت تک اس کے لیے نیک عمل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ موت تک۔ موت تک اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو جس کے ساتھ اللہ نیکی اور بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، رب کائنات اپنے اس محبوب بندے کے لیے موت تک، جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے نیک کاموں کے دروازے اور نیک کاموں کا راستہ کھول دیتا ہے، اور حتیٰ یرضى عنہ، حتیٰ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، ومن حولہ، اور وہ لوگ جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ نیک کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب تک اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کا جو عمل ہوتا ہے اس کی انتہا موت سے پہلے نہیں ہوتی۔ مومن مسلسل عمل کرتا رہتا ہے، رمضان کا مہینہ ہو، شعبان کا ہو، رجب کا ہو، سال کا کوئی دوسرا مہینہ ہو، حرمت والا ہو، کوئی اور مہینہ ہو، حج کے ایام ہو، دوسرے ایام ہو، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن کا جو عمل ہوتا ہے اس کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب اس کو موت آتی ہے۔ پھر حسن بصری رحمہ اللہ نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا کہ رب کائنات فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اس وقت تک عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب تک موت نہ آ جائے آپ کیا کیجئے؟ عبادت کرتے رہیے، دن کی گھڑی ہو، رات کی ساعتیں ہوں، 24 گھنٹے ہوں، مہینہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے جب تک یہ سانس یہ اس جسم سے علیحدہ نہ ہو جائے، روح جسم سے جب تک نہ نکلے، کیا کرنی ہے؟ عبادت کرتے رہنے۔ بشر الحافی رحمہ اللہ محدث سے بہت بڑے، ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے ایام میں بڑے ہی عبادت گزار بن جاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے نیکی کے کام کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، نیکی کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن جب رمضان گزرتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان جب گزرتا ہے سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں جو نیک کام کیا کرتے تھے۔ بشر الحافی رحمہ اللہ نے فرمایا بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ لوگ کتنے ہی بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانتے ہیں، جو اللہ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کے احکامات کو اوپر سے بھول جا دیتے ہیں۔ بشر الحافی رحمہ اللہ نے فرمایا بڑے ہی بدنصیب لوگ ہیں اور بہت ہی برے لوگ ہیں ایسے۔ فرمایا ان الصالح الذی یتعبد ویجتہد السنۃ کلھا، نیک آدمی وہ ہے، اللہ کا نیک اور پرہیزگار بندہ وہ ہے جو پورا سال کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور نیک کاموں کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور جو صرف رمضان میں اللہ کا ہو جائے باقی ایام میں پتہ ہی نہیں۔ بشر الحافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑے ہی بدنصیب لوگ ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے دین کے کاموں میں، دین کے معاملات میں کوئی وقفہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ، یہ دین کا معاملہ پورے تسلسل کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے چل رہا ہے۔
امام احمد رحمہ اللہ سے کسی کہنے والے نے کہا مطر راحتو، اے امام احمد رحمہ اللہ تعالی، یہ جو ہم دین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، دین کے کام کے اوپر، دین کے راستے کے اوپر چلنے میں لگے ہوئے ہیں، کیا کبھی سانس لینے کا، آرام کرنے کا موقع بھی ملے گا؟ کیا کبھی وقفہ بھی ملے گا؟ کبھی کوئی ریسٹ کرنے کا ٹائم، اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اس دین اور شریعت کے معاملے میں رکھی ہو؟ کیا کبھی ایسا موقع بھی آئے گا، ایسی فرصت بھی آئے گی؟ امام احمد رحمہ اللہ نے بڑا ہی زبردست جواب دیا، فرمایا انت اول قدم نضعها فی الجنت، اے سوال کرنے والے، راحت اور سکون، اطمینان اور چین تو ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم پہلا قدم اللہ کے حکم سے جنت میں رکھیں گے۔ جب پہلا قدم جنت میں رکھیں گے اس وقت کیا ہوگا؟ آرام ہی آرام ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ سکون ہی سکون ہوگا، اس وقت اللہ کی طرف سے اطمینان ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آرام کے تمام راستے ہمارے اوپر کھول دیں گے، وگرنہ اپنی زندگی میں ہم نے آرام کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ آرام کرنا اور اللہ کی بات کے معاملے میں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور شبلی رحمہ اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا ایہما افضل رجب و شعبان، اے امام صاحب یہ بتائیے ان دو مہینوں میں سے کون سا مہینہ عبادت کے لحاظ سے افضل ہے، جس میں عبادت کرنا زیادہ بہتر ہو، رجب کا مہینہ یا شعبان کا مہینہ؟ انہوں نے جواب دیا کن ربانیہ، اے سوال کرنے والے اللہ والا بن جا، ربانی بن جا، اللہ کا عبادت گزار بن جا، ولا تکن شعبانیہ، شعبانی نہ بن جا، شعبانی رمضانی نہ بن جا۔ شعبان کا مہینہ آیا فضیلت والا، چلو جس میں عبادت کرو۔ رمضان کا مہینہ آیا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، چلو جس میں کیا کر لو؟ عبادت کر لو۔ بعد میں اللہ کی عبادت کا پتہ ہی نہ ہو، فرمایا کن ربانیہ، اللہ والا بن جا، مہینہ رجب کا ہو، مہینہ شعبان کا ہو، مہینہ رمضان کا ہو، مہینہ عید والا ہو یا مہینہ حج والا ہو، جو بھی مہینہ ہو، تو کیا بن جا؟ ربانیہ، ربانی بن جا، اللہ والا بن جا، اللہ کو ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر گھڑی میں، اور اس کی عبادت کو تمام حالات میں ادا کرتا رہے۔ اور پھر اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے پہلے جن گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف رمضان کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، ان کی ادب و احترام کی بنا پر، اس مہینے کے ادب و احترام کی وجہ سے ہم نے ان سے اعراض کر لیا تھا۔ جب یہ مہینہ گزرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ اپنی ان برائیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ رمضان میں جو برائیاں چھوڑ دی تھی، پہلے کیا کرتے تھے، رمضان کے گزرنے کے بعد دوبارہ ان برائیوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی ان نافرمانیوں میں دوبارہ ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے ان کاموں کو دوبارہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ طرز عمل انتہائی خطرناک طرز عمل، انتہائی خطرناک یہ سوچ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن جب وہ مہینہ گزرا سوچیں ہی بدل گئی، ذہن بدل گئے، دلوں کے اندر تبدیلی آ گئی، اور دماغ تبدیل ہو گئے، طرز عمل تبدیل ہو گئے، حالت اور کیفیت بالکل برعکس ہو گئی، اس کے الٹ ہو گئی، اس کے خلاف ہو گئی۔ یاد رکھیے یہ بڑا ہی بھیانک اس چیز کا نتیجہ ہے اور انجام ہے، اور یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو ہم نے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں اور مختلف اس کی ساعات کے اندر اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، کئی بار وعدہ کیا تھا، ایک بار نہیں کیا تھا، یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ رب سے جو وعدے کیے تھے، رب سے جو سرگوشیاں کی تھی، اللہ جس طرح اس مہینے میں چھوڑ رہا ہوں اس برائی کو
اور اس غلط کام کو، اس غلط عادت کو، اس غلط رویے کو، اس غلط طرز عمل کو اے اللہ دوبارہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ اللہ سے وعدے کیے تھے، اور جب دوبارہ اس کی طرف لوٹ آیا اس وعدے کی کیا کر دی؟ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر دی۔ حالانکہ رب کائنات فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور لوگوں جب تم اللہ سے وعدہ کرو تو اللہ سے کیا وعدہ کیا کرو؟ پورا کیا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور پکی قسمیں اٹھانے کے بعد اے اللہ تیری رحمت کی قسم ہے، تیری عزت کی قسم ہے، اے اللہ میں تیری قسم اٹھاتا ہوں دوبارہ اس برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پکی اور پختہ قسمیں اٹھانے کے بعد اور لوگوں ان قسموں کو توڑا مت کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ اپنے اس وعدے پر بھی، اپنی ان اٹھائی ہوئی قسموں کے اوپر بھی تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہوتے ہو، اللہ کو گواہ بنا چکے ہوتے ہو۔ اللہ کو گواہ ہے، میں قسم اٹھا رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں اس برائی کو چھوڑنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس انداز کے ساتھ جب تم نے اللہ سے وعدہ کر کے اور اللہ کی قسم اٹھا کر برائی کو چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا اس کے سامنے، فرمایا اس کو پھر کیا کرو؟ وعدہ خلافی نہ کرو، قسمیں نہ توڑو، کیونکہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ وہ جانتا ہے۔ قسم اٹھانے سے پہلے جو تم کرتے تھے وہ بھی اللہ جانتا ہے، قسم اٹھانے کے بعد، اللہ سے وعدے کرنے کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو تم کر رہے ہو یا کرو گے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر حرکت کا، تمہاری ہر گفتگو کا، تمہاری ہر چال کا، تمہارے ہر کردار کا، ہر قول کا، ہر فعل کا اللہ کو علم ہے۔ اور یاد رکھیے یہ طرز عمل، نیکی کے بعد برائی کی طرف دوبارہ لوٹ جانا، یہ اپنی محنت کو خود ہی ضائع کرنے والی بات ہے، اپنے گھر کو خود ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ جلانے والی بات ہے، اپنے پاؤں کے اوپر خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ کلاڑی مارنے والی بات ہے۔ حالانکہ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، لوگوں اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس عورت نے بڑی محنت کے ساتھ چرخہ چلا کر، محنت کر کے، پسینہ بہا کر، وقت لگا کر، صبح بھی، شام کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی وہ عورت کیا کرتی ہے؟ چرخہ چلاتی ہے، چرخہ چلا چلا کر پوری محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، ہر قسم کی شدت اور تکلیف برداشت کر کے اس عورت نے سود کاٹا، اور پھر کیا کیا؟ اس محنت کے ساتھ سود کاٹنے کے بعد، سود کو بنانے کے بعد، اور پھر اس کو پوری طرح تیار کرنے کے بعد اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے کاٹے ہوئے سود کو دوبارہ تار تار کر دیا، دوبارہ اس نے اس کا دھاگا دھاگا کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم اس عورت کی طرح مت نہ ہو جانا، اس عورت کی طرح مت بن جانا جو عورت محنت کر کے سود کاٹتی ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو برباد کر دیتی ہے، اس کو تار تار کر دیتی ہے۔ لوگوں تم نے اس عورت کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا، یہ نہ ہو نیکی پہ نیکی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور جب نیکیاں کر لو بعد میں کیا کرو؟ برائیوں کے ساتھ اپنی ان نیکیوں کو ایسا دھکا مارو کہ تمہاری وہ نیکیاں دھڑام سے نیچے آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے تم نے نہیں کرنا، اپنی کی ہوئی محنت کو ضائع نہیں کرنا۔ اور رمضان میں کیے ہوئے وعدے، رمضان سے کی اللہ کے ساتھ سرگوشیاں، یہ سب کچھ اس کو کیسے توڑا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو، وہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ نوافل تو نوافل ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز، اللہ کی قسم رمضان میں جماعت کے اوپر نمازوں کی تعداد کو دیکھ لیجئے، رمضان کی نمازوں میں اور بعد میں دیکھ لیجئے، فرق آپ کو کیا ہے واضح طور پر نظر آ جائے گا۔ رمضان کے ایام میں مسجدی نمازوں کے ساتھ بھری ہوتی ہیں، اور تراویح کی نماز میں، فلاں نماز میں، قیام اللیل کے وقت مسجدیں بھری ہوئی، جگہ نہیں مل رہی، اور اتنا جوش و خروش،
لیکن جب رمضان گزرا فرض نماز بھی جاتی رہی اور اس کے علاوہ دوسری عبادتیں بھی جاتی رہی، مسجدیں ویسے کی ویسی ویران ہو گئیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جس طرح رمضان سے پہلے روم میں، کمرے میں، دکان کے اوپر اور اسی طرح بکارے کے اوپر کیا کرتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، گانے سنتے تھے، اور عورتیں کیا کرتی تھی، پورے زیب و زینت کے ساتھ اور بند سنور کر نکلتی تھی، فضول کام ہوتے تھے اور موسیقی کی محفلیں ہوتی تھی، غلط قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، جن کا انجام اور جن کا نتیجہ ہم سب کے لیے کوئی مثبت نہیں ہے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ سے کہا گیا، بلکہ انہوں نے خود فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان کے روزے اس نیت کے ساتھ رکھے، اس نیت کے ساتھ رکھے، دل میں اس کے یہ خیال تھا، یہ اس کے دل میں عزم اور ارادہ موجود تھا کہ جب رمضان کا مہینہ چلے گا میں فلاں برائی بھی کروں گا، فلاں برائی کا کام بھی کروں گا، اور جن کاموں کی وجہ سے میں رمضان میں رکا ہوا ہوں، رمضان کے گزرنے کے بعد میں وہ کام بھی کروں گا۔ تو کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ، اس بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا روزہ اس کے اوپر مار دیا جاتا ہے، اس کا روزہ اس کے اوپر لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ وَبَابُ التَّوْفِيقِ فِي وَجْهِهِ مَسْدُودٌ، اور اللہ نے جو اس کو توفیق دینی ہوتی ہے، توفیق والا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے۔ جو اس نیت کے ساتھ رمضان گزارتا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد میں کیا کروں گا، اپنے اس طرز عمل کے اوپر دوبارہ لوٹ آؤں گا۔ اور یاد رکھیے، رمضان کے گزرنے کے بعد ٹھیک ہے رمضان کے فرضی روزے گزر گئے، لیکن شریعت نے کچھ اور نفلی روزوں کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ رمضان کے فرضی روزے گزرنے کے بعد ہمیں ان نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں شوال کے 6 روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر رمضان کے روزوں کے بعد 6 شوال کے بھی روزے رکھے، کان کصیام الدہر کلہ، اللہ اس کو ایسے ثواب دیتا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کیونکہ نیکی ایک کے بدلے میں 10 گنا ہوتی ہے۔ 30 رمضان کے روزے ہو گئے اور 6 شوال کے روزے کتنے ہو گئے، 36۔ جب 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنے ہو گئے، 360۔ جو بندہ رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا کیا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح جمعرات اور سوموار کا روزہ ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں سوموار اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اس دن جب میرا عمل اللہ کے یہاں پہنچے تو اس میں یہ لکھا ہو کہ محمد علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے۔ اسی طرح عاشورہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذوالحجہ کا روزہ، حاجی کے علاوہ باقی جو لوگ پیچھے ہوں ان کے لیے رکھنا مستحب ہے، رکھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ اس کا کیا ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، اللہ تبارک و تعالی جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے اس کا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھنا، خاص طور پر ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ہر مہینے میں سے 3 دن کے نفلی روزے رکھتا ہے اس کو اللہ ایسے ثواب دیتا ہے جس طرح کہ اس بندے نے پورے سال کے روزے رکھے، جس طرح اس نے عمر بھر روزے رکھے۔
جس طرح اس نے اپنی پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری ہو، اللہ اس بندے کو ثواب دیتا ہے جو کیا کرتا ہے، ہر مہینے میں سے 3 دن کے روزے رکھتا ہے۔ اور پھر رمضان کے گزرنے کے بعد اگرچہ تراویح کی نماز کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیے تراویح جس کا اصل نام تہجد ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، رات کے نوافل ہیں، یہ پورا سال مشغول ہے۔ یہ رات کو قیام کرنا، یہ راتوں کو اٹھنا، یہ راتوں کو نوافل ادا کرنا، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ رمضان آیا تو پڑھ لی، بعد میں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ پورا سال، پورے سال کی ہر رات میں یہ مشروع ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی کے اوپر اس انداز سے ترغیب دلائی ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کو قیام کیا کرو، رات کو نوافل ادا کیا کرو، کیونکہ یہ جو قیام اللیل ہے، رات کو نوافل پڑھنا ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے یہ ان کا طرز عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نماز تمہیں قریب کرنے والی ہے، اور یہ نماز تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے۔ اور اگر تم یہ رات کو تہجد پڑھو گے، رات کو نوافل ادا کرو گے، تو یہ نماز پڑھنا، رات کو تہجد پڑھنا تمہارے لیے گناہ سے رکنے کا سبب بن جائے گا۔ اور اسی طرح اگر تم تہجد اور نوافل کے اوپر، رات کے نوافل کے اوپر دوام اختیار کیا تم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے نوافل، تہجد کے نوافل پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم سے بیماری کو دور کر دے گا، تمہارے جسم سے بیماری کو دور کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوافل پڑھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوکھ جاتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ نے پہلے والے بھی معاف کر دیے، پچھلے والے بھی معاف کر دیے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح محترم دوستو، رمضان کے گزرنے کے ساتھ اگرچہ صدقۃ الفطر، فطرہ رمضان کی زکوٰۃ وہ گزر گئی ہے، لیکن باقی ایام میں فرض زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر بنتی ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کے دروازے یہ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پورا سال آپ صدقہ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا کوئی وقت خاص نہیں ہے، بلکہ پورے سال کے کسی بھی وقت، کسی گھڑی میں آپ یہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے گزرنے کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیجیے، اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیجیے۔ اسی طرح رمضان کے گزرنے کے بعد ایک جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے گزرنے کے بعد تعجب اور غرور کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں شیطان یہ خیال ہرگز نہ ڈالے کہ رمضان کے اندر بڑی نیکیاں کمائی، رمضان کے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، تاپ راتوں میں جاگے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کا 1 ختم کیا، 2 ختم کیا، 3 ختم کیے، اور اس طرح سے بڑا ہی اللہ کا ذکر کیا۔ یہ باتیں ہمیں تعجب اور غرور کے اندر مبتلا نہ کریں، اور اسی طرح ان باتوں کا اظہار ہم اپنے بھائیوں کے سامنے بھی نہ کریں، بلکہ ہم خضوع اور خشوع کا اظہار کریں، عاجزی اور انکساری کو لازم پکڑیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے ایسے زعم اور گمان کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور ایسے کاموں کے اوپر بھی ہمیں تعجب ہونے لگے جو کام ہم نے نہ کیے ہوں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی فرمان ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ ان کے اعمال نامے میں ان کے سامنے ایسے ایسے ان کے کام ظاہر کر دے گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، ان کی سوچ اور سمجھ کے اندر بھی نہیں تھے۔ اس لیے
کسی قسم کے تعجب اور غرور کا اظہار نہ تو اپنے دل کے اندر کرنا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے رمضان کے گزرنے کے بعد ایک انتہائی اہم مسئلہ جس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی بنا پر چھوٹ گئے تھے، رمضان کے گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا دینا لازمی ہے۔ اور اگر کسی عورت کے ماہواری کی وجہ سے، بچے کی ولادت کی وجہ سے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا اس کے کسی خاص مسئلے کی وجہ سے اگر کسی عورت کے روزے چھوٹے تھے تو ان تمام مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، رمضان کے بعد جو دوسرے ایام ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے روزوں کی کیا کریں، قضا دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو تم میں سے سفر پر ہو یا بیماری کی حالت میں ہو فعدۃ من ایام اخر، اس کے اوپر ان چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے رمضان کے علاوہ دوسرے ایام۔ اسی طرح رمضان کے گزر جانے کے بعد جس طرح رمضان کے ایام میں افطار پارٹیوں کا اہتمام ہوتا تھا اور اسی طرح افطاریاں ہوتی تھیں، دسترخوان سجتے تھے، بھائیوں اور دوستوں کو کھانے پر بلایا جاتا تھا، تو یہ سلسلہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی رکنا نہیں چاہیے، بلکہ مسکینوں اور فقیروں اور محتاجوں کو، جو غرباء اور یتیم قسم کی، بیوہ قسم کی عورتیں ہیں، ان لوگوں کو یاد رکھیے اور ان کو دوسرے ایام میں کھانا کھلاتے رہیے اور ان کو اپنی خوشی میں ضرور یاد رکھیے۔ اسی طرح جو بندہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد وہ حج کی تیاری میں مصروف ہو جائے، ذہنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی ہر قسم کی تیاری میں اپنے آپ کو وہ کیا کر دے، مصروف کر دے، مشغول کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، اور مفسرین نے کہا ہے کہ وہ معلوم مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 شوال کا مہینہ، نمبر 2 ذوالقعدہ کا مہینہ اور نمبر 3 ذوالحجہ کا مہینہ۔ تو یہ حج کے ایام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتا ہے، وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کا عزم ہوتا ہے حج کرنے کا، اللہ فرماتے ہیں فلا رفث، وہ زبان سے بری باتیں نہ کرے، ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی والے کام بھی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور اسی طرح حج کے اندر وہ لڑائی جھگڑے بھی نہ کرے۔ تو جو بندہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے اندر تو حج ہوتا ہے، ان مہینوں کے اندر رمضان کے گزرنے کے بعد ان گھڑیوں کو وہ غنیمت جانے اور ہر حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور سب سے آخری بات محترم دوستو وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد مجھے اور آپ کو، ہم تمام ساتھیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے اور آپ کے جو ہم نے روزے رکھے تھے رمضان میں وہ قبول بھی ہوئے کہ نہیں؟ جو عبادتیں کی تھی، جو راتوں کو قیام کیا تھا، راتوں کو جاگے تھے، وہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ نہ ہو کہ سب کچھ کر کے ہم بھول جائیں اور اس کی ہمیں پرواہ نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی سوچ اور فکر نہ ہو۔ نہیں، ایسا طرز عمل بھی بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد یہ فکر اور خوف میں ہمیں مسلسل لاحق رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا روزہ، ہمارا قیام اور اسی طرح ہماری محنت کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی اور کہیں اس کا اجر جو ہمیں ملنا تھا وہ برباد بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح ضائع نہیں کر دیا گیا ہوگا۔ اس فکر اور سوچ کو بھی ہمیں اپنے ذہنوں اور دلوں کے اندر ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے۔ اسلاف کا کیا عمل ہوتا تھا، کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ عمل کرنے سے زیادہ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ عمل قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ قبول نہ ہونے کی وجہ سے نیک کام کرنے چھوڑ دے، نہیں، بلکہ کام کیجئے، لیکن یہ خوف بھی دل میں رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو ضائع نہ کر دے، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی بیکار نہ کر دے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا، اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لوگ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ما آتوا جو بھی دیتے ہیں، کس کیفیت اور حالت میں دیتے ہیں؟ فرمایا وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دلوں میں خوف ہوتا ہے، نیک کام کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ڈر ہوتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا کیا معنی ہے؟ کیا وہ لوگ جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کیا وہ زانی ہوتے ہیں؟ کیا وہ چور ہوتے ہیں؟ کیا وہ شرابی ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ وہ تو وہ ہوتے ہیں یصلون، جو نماز پڑھتے ہیں، ویصومون، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، لیکن نماز روزہ صدقہ کرنے کے باوجود بھی ان کو ڈر ہوتا ہے اللہ یتقبل منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز، ان کا روزہ اور ان کا صدقہ ایسا نہ ہو اس کا ثواب ضائع کر دیا جائے۔ ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی جو عمل کر کے بالکل اس سوچ اور اس فکر کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، وہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہوتی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے اوپر زیادہ توجہ دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عید کے دن نکلتے ہیں، عید الفطر کا خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں فرماتے ہیں لوگوں تم نے 30 دن کے روزے رکھے اور رمضان کی 30 راتوں میں قیام کیا، لیکن آج تم نکلے ہو، آج عید کے دن، آج تم اللہ سے اس بات کا سوال کرو کہ اے اللہ جو ہم نے عبادتیں کی، جو روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، قیام کیا، اے اللہ اس کو قبول کر دے۔ اور بعض سلف رحمہ اللہ تعالی عید والے دن نکلتے ہیں، عید والے دن خوشی کی بجائے پریشانی ہوتی ہے ان کے چہرے پر۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے بندے یہ تو خوشی کا دن ہے، آپ کو پریشان ہیں۔ کہنے لگے تم نے بہت سچ کہا، بڑی سچی بات کی، عید کا دن فرحت اور خوشی کا دن ہے، لیکن میں ایسا بندہ ہوں میرے رب نے رمضان میں روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے وہ عمل کیے بھی صحیح، لیکن اب مجھے نہیں معلوم اس رمضان کے گزرنے کے بعد مجھے یہ خوف طاری ہے، مجھے یہ فکر لاحق ہے کیا اللہ نے میرے عمل کو قبول کیے بھی ہیں یا نہیں کیے۔ عید کے دن میں اس لیے پریشان ہوں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ معلّہ بن فضل سے روایت کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اسلاف کے طرز عمل تھا وہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دینا۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو پھر رمضان کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ کے سامنے روتے، جھولیاں پھیلاتے، اللہ کے سامنے التجا کرتے ان یتقبلہ منہم، اے اللہ جو رمضان میں تھوڑی بہت عبادت کی 6 مہینے تک اسلام، یہ دعائیں کرتے رہتے اے اللہ ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازنا۔ فضالہ بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ جو بھی کام میں کرتا ہوں اور میرے اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالی نے رائی کے دانے کے برابر میں کسی عمل کو قبول کر لیا ہے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، مجھے یہ چیز دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ وہ ہے بن وردی رحمہ اللہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو عید کے ایام میں کھیل تماشا کر رہے تھے، فضول کاموں میں مبتلا تھے، انہوں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے اوپر تعجب ہے، اگر تو اللہ نے تمہارے روزوں کو قبول کر لیا ہے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے جو شکر گزار اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے تمہارے روزوں کو قبول نہیں کیا تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ تو محترم دوستو، یہ رمضان کے گزرنے کے بعد یہ کچھ ایسے کام ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔
اور جس طرح ہم رمضان میں نیک کام کرتے تھے اور اس کی طرف توجہ دیتے تھے، اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے تیار کر لیا تھا اور اس کے راستے کے اوپر ہم اپنے آپ کو چلانے لگ گئے تھے اور اس راستے کے اوپر چل پڑے تھے۔ محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے گزرنے کے بعد اسی طرز عمل کے اوپر استقامت اختیار کریں، ثابت قدمی اختیار کریں۔ اسی میں ہی ہم سب کی نجات ہے، اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا زیادہ سے زیادہ کیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا ثبت قلبی على دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ تو یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہم نے تھوڑی بہت عبادت کی رمضان کے ایام میں، اس کی راتوں میں، اے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز اور اس کا جو ثواب بنتا ہے، اس کا جو حقیقی بدلہ بنتا ہے، ہمیں اس سے اللہ محروم نہ کرنا۔ اور اے اللہ ہم سے التجا کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہمارے اس تمام عبادت کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، تراویح اجر کو، اے اللہ اس کے ثواب کو ہماری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ضائع مت کرنا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے رہیں، جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رہیں، اور جب موت آئے حالت ایمان میں موت آئے توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔